سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کسی عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، یعنی اگر کسی اسلامی بہن کو حیض، پیریڈ، مینسز آنا شروع ہو جائے تو وہ رمضان المبارک میں کون سی عبادت کر سکتی ہے؟ یعنی مخصوص ایام میں عورت کے لیے کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے کافی ہماری اسلامی بہنیں پریشان ہوتی ہیں۔ وہ پورا سال ماہ رمضان المبارک کا انتظار کرتی ہیں، جب یہ مہینہ آتا ہے تو وہ اس عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہیں، پھر وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس مہینے میں خوب عبادت کریں گی، لیکن اب ہم ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اس سے محروم ہو گئی، ہم ناپاک ہو گئی، ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ تو میں اپنی ان تمام اسلامی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اعمال کر کے ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ حاصل کر سکتی ہیں اپنے مخصوص ایام میں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت نے عورت کو ناپاکی کے ایام میں، ناپاکی سے مراد حیض اور نفاس، حیض کہتے ہیں جو عورت کو ہر ماہ بلیڈنگ جاری ہوتی ہے چند دنوں تک، اور نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ جاری ہوتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں شریعت نے کون سے امور عورت کو منع کی ہیں، یعنی کون سے کام ہیں جن کو شریعت نے حیض اور نفاس والی عورت کو کرنے سے منع کیا ہے؟ وہ چند ایک امور ہیں، جس طرح کہ حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی جو عورت حیض میں مبتلا ہے، جس کے پیریڈ شروع ہو چکے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 2 پر حیض اور نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی نمازیں تو اس پر معاف ہیں، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، لیکن حیض اور پیریڈ میں جو اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، جو اس کے روزے چھوٹے ہیں، وہ ان ایام کو کاؤنٹ کرے گی اور رمضان المبارک میں ان روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3 پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو۔ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ جماع ہم بستری کرنا یہ منع ہے۔ یہ چند ایک امور ہیں جو حیض اور نفاس والی عورت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی تسبیحات پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمہ شریف کا ذکر کرنا جو کہ افضل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، پہلے کلمے کا ذکر کر سکتی ہے، اسی طرح اذان کا جواب دے سکتی ہے اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید کی آیات بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، یعنی جس طرح کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ جو دیگر آیات ہیں، وہ آیات جو قرآن مجید کی آیات بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، جس طرح کہ سورہ فاتحہ کے کلمات جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہے، اور باقی ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ عورت کے لیے کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ جب بھی نماز کا وقت ہو وہ وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائے اور تسبیح کرے، اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے، رحمت سے امید ہے کہ اسے اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، وہ جائے نماز پر بیٹھ سکتی ہے، اس کا تسبیحات پڑھنا، تسبیح کو چھونا یہ بالکل جائز ہے۔ بعض خواتین اتنی زیادہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں ان ایام میں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اتنی ناپاک ہو گئی ہیں کہ اب ہم کوئی کلمہ خیر بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ پڑھیں اور کلمہ شریف کا ذکر کریں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح مسنون دعائیں ہو گئیں، یعنی صبح شام کی جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں روزمرہ کی، اور جو اذکار ہیں وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے کرنا بالکل جائز ہے۔ وہ اتنی ناپاک نہیں ہوئی کہ وہ کلمہ خیر ادا نہیں کر سکتی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار، تسبیحات کرے۔ صرف حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ
باقی جتنے بھی اعمال ہیں، کلمہ شریف پڑھنا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اسی طرح استغفر اللہ اور اللہ اکبر، یہ تمام اعمال جو ہیں، یہ تمام ذکر و اذکار اس کے لیے کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب ہے کہ جہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ یہ اعمال کر کے ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں انہیں سمیٹ سکتی ہے، ماہ رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں وہ اپنے دامن میں بھر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے کافی اسلامی بہنیں پریشان ہوتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اپنی بہنوں کو بتا دوں کہ آپ یہ چیزیں، یہ اعمال کر سکتی ہے۔ بس چند ایک اعمال ہیں، چند ایک کام ہیں جن کو شریعت نے کرنے سے منع کیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو میری بہنیں اس حوالے سے پریشان ہیں ان تک یہ باتیں پہنچ سکیں اور ماہ رمضان المبارک کی وہ برکتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔